مختلف ذرائع سے، خوابوں سے، مختلف باتوں سے پتہ چل گیا تھا، اور اللہ اس نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خود حضرت عبد المطلب کے اندر بھی بڑی خوبیاں رکھی تھیں۔ انہی خوبیوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت عبد المطلب بڑے اصیل، شکیل، وجیح، بڑے خوبصورت، تنو مند، طاقتور انسان تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بدن سے بھی خوشبو آتی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ چہرہ نورانی تھا، نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی، لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے۔ ہر برائی سے دور دور اور نفور، کوئی برا کام نہ کرتے، بھلائی کے کاموں کی طرف رغبت فرماتے۔ اپنے بچوں کو کہتے، اے بچوں، اے بیٹو، اللہ نے اگر تمہیں طاقت و توانائی دی ہے تو اس طاقت و توانائی سے غریبوں کمزوروں پہ ظلم نہ کرو، بلکہ اس طاقت کو ظالموں کو ظلم سے روکنے میں استعمال کرو۔ فرماتے تھے کہ تم اس بات کا کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا۔ آپ سوچیں، شراب کو حرام کر لیا اپنے اوپر، جبکہ وہ زمانہ ایک نمبر کے پیکڑوں کا زمانہ، ایسے شراب خوری تو آج بھی تصور نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس زمانے میں جب شراب پینے کو لوگ فن اور اچھے اخلاق سے تعبیر کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ آج سے میرے اوپر شراب حرام۔ انہوں نے از خود اپنے اوپر شراب حرام کر لی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر خاموشی سے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ کے لیے غالباً یہ نئی بات ہوگی، ہم نے تو سیرت میں یہی پڑھا کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عبادت کرتے تھے، تحنس کرتے تھے، اور کئی ماہ کرتے، کبھی کبھی مہینے بھر رہتے، اور اسی دوران ایک دن حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اور آج بھی ہم جب بھی مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں تو غار حرا کی زیارت کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اس غار میں عبادت کی۔ لیکن آپ آج سنیں، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے ہمارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اکثر جب کبھی دل ہوتا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر جبل نور کے اسی غار میں جاتے، اور وہاں جا کے کئی دن عبادت کرتے تھے، تحنس کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کا چاند دکھائی دیتے ہی وہ غار حرا پہ چلے جاتے، اب پورا رمضان کا مہینہ وہ غار حرا میں اعتکاف فرماتے تھے۔ سیرت نگاروں نے، مورخین نے اس پر کلام کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس وقت تو نہ دین ابراہیمی بچا تھا، نہ دین اسماعیلی کی باتیں بچی تھیں، اور نہ قرآن نازل ہوا تھا۔ پھر حضرت عبد المطلب وہاں عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ وہ کائنات پر غور و فکر کرتے تھے، اپنی ذات پر غور و فکر کرتے، زمین اور آسمان پہ غور و فکر کرتے، کائنات کی مختلف چیزیں جو ان کی نگاہوں سے گزرتی اس پر غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ جب کائنات کے اندر اتنی عظیم خوبیاں ہیں تو یہ کائنات خود تو وجود میں نہ آئی ہوگی، کوئی تو ہوگا جس نے کائنات کو بنایا۔ تو کائنات کو دیکھ کر غور و فکر کر کے کائنات بنانے والے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے غور و فکر کیا کرتے۔ یہ تدبر تھا۔ میں پوچھتا ہوں، اس کفر و شرک اور گمراہی کے ماحول میں ہدایت کا یہ نور حضرت عبد المطلب کو جو ملا، کیسے ملا؟ یہ بھی نور پاک مصطفیٰ کا صدقہ اور اس کی برکت تھی۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو یہ مقام بلند بخشا۔ اب بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان منزلوں سے گزرے،
قرآن کے نازل ہونے سے کچھ دن، 1 سال پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈال دی گئی، تنہائی پسندی کا ذوق پیدا ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اور اچھے خواب دیکھنے شروع کیے۔ رات میں جو خواب دیکھتے، صبح روشن صبح کی طرح اس کی تعبیر سامنے نظر آ جاتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کے لیے، غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، تحنس کے لیے غار حرا ہی کو پسند کیا، جو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کی عبادت گاہ تھی۔ بہرکیف حضرت عبد المطلب بڑے ہی سخی، جواد، بہت نیک، اسی کے ساتھ ساتھ بڑے مقبول الدعا تھے۔ ان کی اتنی خوبیوں کو دیکھ کر مکے والے بھی جانتے تھے کہ جب بھی کوئی آفت اور مصیبت آئے اور عبد المطلب سے اگر دعا کرا دی جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس زمانے میں اکثر قحط آتے تھے، بارش نہیں برستی تھی۔ اب قحط، اب پانی کی تنگی، یہ پورے عرب والوں کو پریشان کرتی، اور مکے والے جب بھی پریشان ہو جاتے تو یہ لوگ حضرت عبد المطلب کے ساتھ آتے اور حضرت عبد المطلب سے کہتے کہ اے سردار، قحط آ گیا، پانی رک گیا، ہمارے جانور مرنے لگے، ہمارے بچے بھوکوں رہنے لگے، ایسے میں اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ قریش کے لوگ پوری جماعت بنا کر حضرت عبد المطلب کے پاس آتے اور اکثر ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیتے، اب پکڑ کے مکے سے باہر لے کے جاتے مینا کی وادیوں میں۔ اب مینا کے مغرب کی طرف میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے کوہ صبیر۔ تو کوہ صبیر پر پہنچ کر یہ لوگ حضرت عبد المطلب سے کہتے آپ دعا فرمائیں۔ حضرت عبد المطلب ہاتھ اٹھا کر کوہ صبیر پر دعا کرتے۔ جب تک اکیلے تھے اکیلے کرتے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور یہ کچھ بڑے ہوئے تو اب جب بھی دعا مانگنی ہوتی حضرت عبد المطلب اپنے اس نونہال محمد ابن عبداللہ کو ساتھ لے کے جاتے، انہیں آگے کرتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگتے۔ اور جب بھی دعا مانگی نبی پاک کے چہرے پرانوار کے وسیلے سے ابھی ہاتھ ان کے چہرے پہ نہ آتا تھا، آسمان پہ بادل چھاتے اور پورے عرب میں جل تھل ہو جاتا۔ حضرت عبد المطلب کو اس پر اتنا یقین تھا کہ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو ابو طالب کو وصیت کی کہ اے بیٹے ابو طالب، میں تو جا رہا ہوں، میں جب تک رہا میں نے ان کی خوب خدمت کی، اب اس نونہال کی خدمت تمہارے سپرد ہے۔ حالانکہ 8-9 بیٹے تھے، لیکن ابو طالب ہی سے کہا، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ ابو طالب ہی ان کی وہ پرورش کر سکتے ہیں، وہ خدمت کر سکتے ہیں جو میرے دوسرے بیٹے نہیں کر سکتے۔ تو ابو طالب سے وصیت کی، اور یہ بھی وصیت کی کہ بیٹا میری جو دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں، میں جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی ہے، اس میں وجہ قبولیت کی یہ ہے کہ میں اس شہزادے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تو تم بھی جب دعا مانگا کرو تو ان کے وسیلے سے مانگا کرو۔ اور تاریخ میں یہ واقعہ بھی ہے کہ ابو طالب کو بھی جب ایک بار بارش کے لیے دعا کے لیے کہا گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ پہنچے، کعبے کی دیوار سے لگا کے اپنے اس بھتیجے کو دیوار کے بازو سے بٹھایا اور کعبے کی دیوار کا ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی، اے کعبے کے رب، اے رب کعبہ، یہ تیرا محبوب بندہ ہے، اس کے گورے گورے چہرے کا صدقہ تو بارش برسا دے، ان کی کالی کالی زلفوں کا واسطہ تو رحمت کا بادل برسا دے۔ تو جیسے ہی دعا مانگتے تھے بارش ہو جاتی تھی، اور صرف یہ 1-2 بار کی بات نہیں،
بلکہ اس پر پورا قصیدہ ابو طالب نے لکھا، اور جس میں یہ کہا ہے کہ میرے یہ نونہال، میرے یہ شہزادے وہ ہیں جن کے چہرے کے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نعت جو ابو طالب نے نبی کریم کی شان میں لکھی، آقا کریم نے مدینے میں حضرت علی سے فرمائش کر کے کہا کہ تمہارے باپ ابو طالب کی وہ نعت اور وہ قصیدہ مجھے ذرا سناؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے نبی کی نبوت کی علامت اور پہچان یہ تھی کہ ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں تھے، اور ان کے نام کی عزت، شہرت اور مقبولیت دنیا میں عام ہونی شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم بچپن اپنے دادا کی سرپرستی میں گزرا۔ آپ نے ابھی تفصیل سے سنیں گے کہ نبی کریم کی ولادت سے چند ماہ پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ولادت کے چند سال کے بعد، 5-6 سال کے بعد، بی بی آمنہ والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 3 سال تک حضرت عبد المطلب ہی نے اپنے پوتے محمد الرسول اللہ کی پرورش و پرداخت کی۔ ان 3 سالوں میں حضور سیدنا سرکار علیہ السلام کو اس قدر نوازا کہ یہ جو عبد المطلب تھے، ان کی ساری خوبیوں کی وجہ سے مکے میں ان کی بڑی عزت تھی۔ کعبے کے صحن میں، حرم پاک میں کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی مسند لگا کے بیٹھتا، کیونکہ اللہ کا گھر تھا، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن جناب عبد المطلب کے لیے قریش کے لوگ ایک ریشمی قالین کعبے کی دیوار سے لگا کر حتیم کی طرف بچھاتے تھے۔ جس وقت سورج مشرق سے نکلتا تو مغرب کی طرف، اب مغرب کی طرف شام کے وقت جاتا تو وہ قالین اٹھا کر مستجاب کی طرف بچھا دیتے۔ یعنی کعبے کی دیوار کا سایہ جہاں ہوتا وہاں قالین بچھا دی جاتی، مسند اور گاؤ تکیے لگا دیے جاتے، اور قریش کے جتنے سردار ہیں یہ سب کے سب قالین کے آس پاس دست بستہ بیٹھے رہتے۔ کسی سردار کی مجال نہ تھی کہ وہ اس قالین کے اوپر پاؤں رکھتے، وہ قالین خالی رہتی، مسند رہتی۔ یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے یہ 10 کی 10 بیٹے، اگر یہ بیٹے بھی آ جاتے تو ان کی بھی مجال نہ تھی کہ اپنے اس باپ کی مسند پر قدم رکھ دے، یہ بھی قالین کے باہر بیٹھتے، سب ادب کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ پھر حضرت عبد المطلب آتے، جب وہ آتے سب ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ پھر حضرت عبد المطلب قالین پر قدم رنجا فرماتے، اور کعبے کے سائے میں قالین لگا کر مسند پر باقاعدہ ٹیک لگا کے تکیے کے سہارے، کبھی باب دیوار کعبہ کے سہارے، تکیے کے سہارے یہ بزرگ وہاں پر لوگوں کی بات سنتے۔ لوگ آہستہ آہستہ بات کرتے کہ کہیں ہماری بات ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے تیز الفاظ نہ نکل جائیں، سردار کی بارگاہ میں گستاخی نہ ہو جائے۔ ایسے ماحول میں بھی ہوتا یہ کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور دیکھتے کہ سب جمع ہیں، تو بچپنا ہی تو ہے، چند سال کی عمر ہے۔ آقا علیہ السلام آتے، اپنے دادا کو دیکھتے کہ مسند پہ بیٹھے ہیں تو بیچ میں سے اندر داخل ہوتے، سب کو ہٹاتے ہوئے آگے چلے جاتے، ایک دم قریب پہنچتے، اپنے چچاؤں کو دیکھتے، ان کے چچا لوگوں کو بھی ہٹاتے۔ اگر کوئی نبی کریم کو روکتا، ان کے چچاؤں میں سے کوئی روکتا کہ بیٹے یہاں بیٹھ، بیٹے یہاں بیٹھ، تو حضرت عبد المطلب کہتے نہ نہ مت روکو، میرے شہزادوں کو میرے پاس آنے دو۔ جس مسند پر کسی سردار کی مجال نہیں، کسی بیٹے کی مجال نہیں کہ قدم رکھ دے، حضرت عبد المطلب انہیں بلاتے، سینے سے لگاتے، ان کے رخسار کے بوسے لیتے، ان کی پیشانی چومتے،
ان کی کمر تھپکتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دیکھا عبد المطلب کبھی آئے ہوں کہ نہ آئے ہوں، ایک دن سردار کے آنے سے پہلے ہی ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب آگے جانے لگے تو ابھی تک تو سردار آئے نہیں تھے، تو لوگوں نے روک لیا، چچاؤں نے زبردستی کر کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر رونے جیسی کیفیت ہوئی۔ عبد المطلب آئے، بیٹھے، اپنے پوتے کو دیکھا کہ کچھ رونے جیسی کیفیت، تو فرماتے ہیں کہ بیٹے رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں میں مسند پہ آنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، یہ چچا لوگ جانے نہیں دیتے۔ حضرت عبد المطلب کھڑے ہو گئے، سرکار کا ہاتھ تھاما، قریب لا کے بٹھایا اور فرمایا اے لوگوں گواہ رہنا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار، ان قریب اللہ اسے وہ عزت دے گا، وہ عظمت دے گا، وہ رفعت و شوکت دے گا، آج تک کسی انسان کو وہ عظمت نہ ملی جو اللہ میرے شہزادے کو عطا کرنے والا۔ اس طرح لاڈ اور پیار سے حضرت عبد المطلب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور یہاں تک کہ ان کا اخیر وقت آیا۔ مشہور روایت کے مطابق سن 110 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا۔ جب ان کا وصال ہوا، پورے عرب میں، یعنی خاص طور سے پورے مکے میں، ہر گھر کے اندر ایک شور بپا ہوا، غم و اندوہ کا ماحول۔ ساری دکانیں بند ہو گئی، سارے بازار بند کر دیے گئے، اور 3 دن تک ان کے وصال کے موت کے سوگ میں پورے مکے کے بازار بند رہے۔ کسی نے کچھ کام نہ کیا، سب عبد المطلب کے گھر پر آ کر تعزیت پیش کرتے رہے۔ اب پہلے دن جب جنازہ اٹھا تو اتنی بڑی تعداد میں کبھی کسی کے جنازے میں لوگ نہیں آئے تھے، اور یہ جب جنازہ اٹھا، اس گھر سے جہاں آج نبی کریم کی ولادت گاہ ہے، اسی کے بازو میں وہ مکان تھا، شعب بنی ہاشم، اسی میں حضرت عبد المطلب کا مکان۔ وہاں سے جب جنازہ اٹھا تو وہاں سے سیدھے سامنے آج جہاں جنت المعلا قبرستان ہے، اسی جنت المعلا قبرستان کے آخری حصے میں پہاڑوں کے دامن میں ایک جگہ ہے جو دیواروں اور جالیوں سے گھری ہے۔ وہ خاص وہ قبرستان ہے جس قبرستان کا نام حجون ہے، اور خاندان قریش کے پرانے بڑے جتنے سردار تھے سب اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا مزار بھی اسی قبرستان میں، حضرت سرکار ابد قرار کی اہلیہ پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مزار وہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت عبداللہ یا حضرت قاسم، ان دونوں کے مزارات وہاں، اور دیگر اسلام کے پہلے اور اسلام کے بعد کے جتنے بڑے بڑے قریش کے سردار تھے ان کا خاص قبرستان حجون میں جب یہ جنازہ چلا تو دنیا والوں نے ایک 8 سال کے بچے کو دیکھا کہ جنازے کے گہوارے کی پٹی پکڑ کے وہ ساتھ جنازے کے نیچے نیچے چل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، چہرے پاک سے نور ظاہر ہو رہا ہے، پیارا پیارا گورا رنگ، اوپر کالی کالی زلفیں، یہ 8 سال کا بچہ جناب عبد المطلب کے جنازے کو تھامے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے جا رہا ہے، اور سب تسلی و تشفی اس بچے کو دے رہے ہیں۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت ام ایمن فرماتی ہیں یہ ہمارے آقا نبی پاک صاحب لولاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو 8 سال کی عمر میں اپنے پیارے شفیق دادا، محبت کرنے والے دادا حضرت عبد المطلب کے جنازے کے ساتھ ساتھ با چشم نم روتے ہوئے جا رہے تھے۔ آج ایک ظاہری سہارا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو رہا تھا۔ یہ تھی مختصر سی وہ داستان جو حضرت عبد المطلب کے تعلق سے پچھلے کئی دنوں سے یہ فقیر عرض کر رہا تھا، اور محتاط اور تحقیق شدہ روایتوں کی بنیاد پر ہم
یقین کے اس بلند منزل پر ہیں کہ ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا یقیناً ایمان والے تھے، اس دور میں توحید پر یقین کرنے والے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس عالم میں ایسی باتوں کا حکم دیتے تھے جو بعد میں قرآن کے ذریعے اللہ نے حکم نافذ کیا؟ مثلا چوروں کا ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن میں بعد میں آیا، عبد المطلب نے اپنے زمانے میں کہہ دیا تھا۔ زندہ لڑکیوں کو دفن کرنے کی جو روایت تھی اس کے خلاف پوری مہم چلانے والی کوئی ذات تھی تو باضابطہ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ محرمات سے نکاح کرنا، یعنی اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا، سوتیلی بہنوں سے نکاح کرنا، اور اس طرح کے محرمات سے نکاح جو عرب میں یہ بے حیائی عام ہو گئی تھی، اس کے خلاف بھی حضرت عبد المطلب نے پہلے ہی ایک تحریک چلائی تھی۔ یہ بعد میں جب قرآن نازل ہونے لگا، اللہ نے وہ حقیقی احکامات قرآن پاک کے ذریعے نازل کر کے بتایا کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن سے نکاح حرام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شراب اور بدکاری کی حرمت یہ بھی حضرت عبد المطلب ہی کے زمانے میں ظاہر ہوئی، اور اس زمانے میں لوگ کچھ برہنہ طواف کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی بتا دیں کہ یہ جو مجاور ہوتے ہیں، مجاور وہ چاہے آج درگاہ کے مجاور ہو کہ اور دوسرے علاقوں کے، یہ اپنی روٹی سیکنے کے لیے کچھ ایسی من گھڑت باتیں بیان کرنے لگتے ہیں کہ جس سے ان کی عظمت بڑھ جائے، ان کی اہمیت بڑھ جائے، اور لوگ ان کے پاس جائیں اور ان کی خوب دان دکشنہ نذرانہ دیں۔ وہی حال کعبے کے متولیوں کا تھا۔ کعبے کے متولیوں نے، یعنی اس زمانے کے قریش نے، یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم لوگ جو کپڑے پہن کے آتے ہو، پتہ نہیں حلال کے ہیں کہ حرام کے، ان کپڑوں کے ساتھ طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے تمہیں ہمارے پاس سے کپڑا لینا ہوگا، ہم سے اگر کپڑا لوگے تو ہی تمہارا طواف ہوگا۔ اب پورے دنیا سے لوگ آتے تھے، پورے عرب سے لوگ آتے، کس کو یہ کپڑا دیتے؟ تو بہت سارے لوگ جب کپڑا نہ حاصل کر پاتے، کیونکہ جب یہ کپڑا دیتے تو فری فنڈ میں تو دیتے نہیں ہوں گے، اسے بیچتے ہوں گے، جیسے آج بھی لوگ بیچتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ تو وہ جو لوگ کپڑے خرید نہ پاتے تو معاذ اللہ ان کی خرافات میں پھنس کر مادہ ذات برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، اور تالی بجا بجا کے طواف کرتے تھے، سیٹی بجا بجا کے طواف کرتے تھے۔ پہلی بار ان سب پر پابندی لگانے والی ذات اگر کوئی تھی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی۔ یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب برکت تھی اس نور کی جس نور کے امین حضرت عبد المطلب تھے۔ اور ہمارا عقیدہ اور ہمارے بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت پاک کے دور میں حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، ان کے پہلے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم سے لے کر حضرت آدم و حوا تک ہمارے نبی کا پورا نسب پوری نسل یہ ہر طرح کے گناہ سے پاک تھی، خاص طور سے کفر و شرک کے گناہوں سے پاک نیک لوگ تھے۔ اور خاص طور سے حضرت عبد المطلب، ان کی ان خوبیوں کو بیان جب میں نے کیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عبد المطلب یقیناً بخشے بخشائے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقبول و جنتی ہیں۔ اور اگر اب بھی نہ یقین آتا ہو تو ایک آخری روایت، اس روایت کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دادا کو بادشاہوں کے لباس اور اشراف کی بزرگی کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اب اس جملے پہ آپ غور کر لیں، میرے دادا عبد المطلب کو بادشاہوں کے لباس کے ساتھ اور شریفوں کی بزرگی کے ساتھ
قبر سے اٹھایا جائے گا، یعنی جب حشر بپا ہوگا، لوگ حضرت اسرافیل کی سور پر قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت جس وقت حضرت عبد المطلب کو اٹھایا جائے گا تو وہ شاہی لباس میں ہوں گے اور بزرگی کے ساتھ ہوں گے، اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اور یہ مقام کیوں ملے گا؟ یہ مقام نبی پاک کے دادا ہونے کی حیثیت سے ملے گا، اور اس لیے ملے گا کہ نبی پاک کے یہ دادا کفر و شرک کے ماحول میں نہیں، ایمان کے خوشگوار ماحول میں زندگی گزارے ہیں۔ اللہ تعالی نبی پاک کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا